کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ قل هو اللہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھ لو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ 1/3 قرآن کیوں کر پڑھیں، یعنی کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس لیے خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے قل هو اللہ پڑھنی چاہیے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ میں تمہارے آگے 1/3 قرآن پڑھتا ہوں، میں تمہیں 1/3 آف قرآن پڑھ کے سناتا ہوں۔ پھر آپ نے قل هو اللہ احد پڑھی یہاں تک کہ سورت کو ختم کیا، یعنی پوری پڑھی، خالی قل هو اللہ نہیں کہا بلکہ قل هو اللہ احد آخر تک۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک صحابی قتادہ بن نعمان کو دیکھا کہ وہ رات کو قل هو اللہ احد بار بار پڑھ رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو حضرت ابو سعید خدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ گویا انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی بڑا ثواب نہ ہوگا کہ کیوں اتنی دفعہ ایک سورت پڑھے جا رہے ہیں، کچھ اور پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن مجید کے 1/3 حصہ کے برابر ہے، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، کیونکہ توحید، اللہ کی وحدانیت کا ذکر قرآن کا ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور صرف اپنی عبادت کے لیے، کسی اور کی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک کی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایکسپٹنس، یا نہیں؟ یہی چاہتے ہیں نا، مان لیا جائے، قبول کر لیا جائے۔ اور امام غزالی کہتے ہیں کہ مقبولیت کا شوق، پاپولر ہونے کا شوق انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ بہت ویکنیسز ہیں انسان میں، لیکن یہ ویکنیس سب سے زیادہ ہے کہ لوگ مجھے مان جائیں، میں سب سے زیادہ مشہور ہو جاؤں، میں ہر دل عزیز ہو جاؤں۔ اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے لوگ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، پھر حلال حرام، جائز ناجائز، کچھ نہ کچھ کرے رکھتے ہیں۔ اگر آپ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ دیکھیں تو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو کیسے کیسے تھکایا، کیسا کیسا پریشان کیا، صرف ریکارڈ توڑنے کے لیے۔ آپ یہ بتائیے کہ میکسیمم کوئی انسان کتنے دن جاگ سکتا ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی نہ سوئے؟ سوچئے کہ اگر ایک دن میں بھی ہماری نیند ذرا کم ہو جائے نا، جو 8 گھنٹے سوتے ہیں اگر وہ 4 گھنٹے سوئیں تو پاگل ہونے لگتے ہیں، سارا دن کوئی کام نہیں کرتے، بار بار کہتے ہیں آج میری نیند نہیں پوری، آج میری نیند نہیں۔ کتنے کرنکی ہو جاتے ہیں، اریٹیٹ کرتے ہیں، ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو کہاں یہ کہ انسان پوری رات نہ سوئے اور پھر اگلا دن نہ سوئے اور پھر اگلا دن نہ سوئے، تو کتنا کہ انسان یہ کر سکتا ہے۔ شخص کو اس نے 8 دن بغیر سوئے گزارے اور وہ ریکارڈ توڑ دیا دنیا، 8 دن تک نہیں سویا، اور جس وقت وہ سب کو کراس کر گیا اس کے بعد پتہ نہیں کتنے دن وہ مسلسل سوتا رہا، کیونکہ وہ انسان کی باڈی کی نیڈ ہوتی، اس کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے۔ لیکن کتنے نفلوں کا ثواب اور کیا کمایا اس نے 8 دن جاگ کے، اگر سوچا جائے تو کیا تھا اس کے پیچھے، کیا راز تھا؟ ریکارڈ بریک کرنا۔ کس لیے کرنا؟ کہ میرا نام کہیں لکھا جائے، میں پاپولر ہو جاؤں۔ تو کینیڈا میں ہمارے گھر میں کتاب تھی یہ جو گنیز ورلڈ، پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی، مجھے کسی نے دی تھی یا خدا جانے کہاں سے آئی تھی، تو کوئی اٹھا کے پڑھتا بھی نہیں تھا اس کو، تو مجھے دیکھ کے بڑی ترس آتا تھا۔ میں کہتی لوگوں نے اپنی جانیں ہلاک کر ڈالی ہیں اس کتاب میں نام لکھانے کے لیے، اور کسی کو بھی شوق نہیں اس کو پڑھنے کا۔ اور اگر کبھی کوئی دیکھے بھی، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھی بھی ہے کہ نہیں کتاب، اور اگر کوئی دیکھے بھی بس ایسے کر کے رینڈملی کوئی ادھر ادھر سے پڑھ لیتا ہے، تو کہتی کس لیے لوگوں نے جان ہلاک کی؟ کسی نے بال اتنے بڑھائے، کسی نے ناخن اتنے بڑھائے۔ ایک دفعہ میں نے ایک تصویر دیکھی کہ ایک شخص نے ناخن نہیں کاٹے اور وہ بڑھ بڑھ کے تو میں نے کہا زندگی عذاب، ہاتھوں سے کتنے کام کرنے ہوتے، اپنے آپ کو واش کرنا، صاف کرنا، کھانا پینا،
ہر کام. اور اگر آپ کے ساتھ اتنی شاخیں لٹک رہی ہیں ناخنوں کی تو زندگی کس قدر عذاب ہے. تو یہ عذاب کیوں سہ رہے ہیں آپ؟ وائی؟ کیا ریزن کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی مال ملے گا آپ کو یا کوئی نہیں. ہرس کیا ہے کہ میں پاپولر ہو جاؤں, میرا نام مان لیا جائے. یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے, اور انسان اس وجہ سے اپنے نفس کی بعض اوقات اس حب کو یا ہرس کو پورا کرنے کے لیے غلط قسم کے کام بھی کرتا ہے, جو جس کا سے کوئی نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کی غلامی سے اور لوگوں کے ایکسپٹنس کے شوق سے باہر نکل آئیں, تب ہم صحیح آزاد ہوتے ہیں. تو شیطان بھی ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے, ہمارا نفس بھی ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے, پھر لوگوں کے لیے بھی ہم اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ ہمارا امیج کیا بن رہا ہے. اچھا, اس امیج کے لیے ہم بعض اوقات اپنے بھوک کاٹ کاٹ کے, فاقے کاٹ کے اپنا امیج بناتے ہیں کہ ہم اور پتلے ہو جائیں, اسمارٹ ہو جائیں, ایسا لگے ویسا لگے. بعض اوقات گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں بالوں کو لے کے, کبھی کچھ کرنے لگتے ہیں کبھی کچھ کرنے لگتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دراصل کیا ہیں؟ غلامی. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم بس اس کے بن جائیں اور لوگوں کی غلامی سے باہر آ جائیں. پیدا اللہ نے ہمیں اپنے لیے کیا ہے, یہی عبادت ہے. اور اس عبادت میں بہت زیادہ اس چیز کا تذکرہ اور تکرار ہے کہ اللہ ایک ہے. بس یہ مان جاؤ اور دل سے مان جاؤ کہ بس وہی ہے سب کچھ. سینٹر آف لائف اسی کو بنا لو, ہر کام اس کے لیے کرو, پھر نہ تھکو گے, نہ استقامت میں کوئی خلل آئے گا, کیونکہ وہ تو ہر جگہ ہے. ہم سامنے بھی کام کریں گے, پیچھے بھی کریں گے, کوئی نہیں ہے تب بھی ہم اچھی سی نماز پڑھیں گے, کوئی ہے تب بھی ہمیں پرواہ نہیں ہوگی, کوئی تعریف کرے گا تب بھی صدقہ کریں گے, نہیں کرے گا تب بھی کریں گے, کیونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو جس کا کام اللہ کے لیے ہوتا ہے نا, اس کے اندر بڑا سکون ہوتا ہے, ایک ٹھنڈک ہوتی ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا رب تو میرے دلوں کے راز تک جانتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے. اس لیے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. اگر اس ایک کو بھی پڑھ لو تو گویا اتنا قرآن تم نے پڑھ لیا, اجر و ثواب کے اعتبار سے اور میننگ کے اعتبار سے بھی, یعنی اس کے موضوع یا مضمون کے اعتبار سے کہ توحید 1/3 ہے قرآن کا اہمیت. اور یہ جو بار بار پڑھنا ہے اس سے بہت محبت جاگتی ہے. آپ پڑھ کے دیکھیے تو 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا ذکر بھی آتا ہے, 3 مرتبہ کا بھی آتا ہے, 10 مرتبہ بھی آتا ہے. معاذ بن انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا, اللہ جنت میں اس کا محل تعمیر کرے گا. دنیا میں اچھی جگہ گھر بنانا آسان کام ہے, کتنا مشکل ہے, لیکن اگر آپ محبت سے 10 بار قل هو اللہ پڑھتے ہیں تو ایک محل پیلس بنے گا آپ کے لیے, اگر آپ کو یقین ہو اس بات پہ. پھر ہمیں ٹائم بھی مل جائے گا 10 بار پڑھنے کا. یہ سن کر حضرت عمر نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح تو ہم بہت سے محلات بنا لیں گے. آپ نے فرمایا, اللہ بڑی کثرت والا اور بڑی عمدگی والا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تمہیں بہت سارے محل دے دے. ہر روز پڑھو تو ہر روز ایک نیا محل. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کیا بنانا چاہتے ہیں اپنے لیے. دنیا میں جس کا گھر نہیں وہ ہر وقت اس غم میں رہتا ہے, کاش میرا کوئی گھر ہو, چاہے جھونپڑی ہو اپنی ہو, کہتے ہیں نا لوگ. اچھا, جب جھونپڑی مل جاتی پھر کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہوتا. چلو بڑا بن گیا, اب کیا چاہتے ہیں؟ اب ایک اس شہر میں بھی ہو, کبھی وہاں بھی جانا ہوتا, اپنا گھر ہو تو اچھا ہے. پھر اس ملک میں بھی ہو, پھیلتے جاتے ہیں پھیلتے جاتے ہیں. تو یہ جو انسان کے اندر کی ایک خواہش ہے یہ کہیں ختم نہیں ہوتی. تو اللہ نے ان ساری خواہشات کی فلفلمنٹ کے لیے ایک جگہ رکھ دی اور کہا کہ یہاں کام کرو, سب وہاں مل جائے گا. جمع کراتے جاؤ اس بینک میں, سب کچھ واپس ملے گا. تو اس لیے اگر ویسے کسی کو کہیں 10 دفعہ پڑھو تو 2 دفعہ بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے. تو خصوصاً بچوں کے ساتھ آپ ضرور یہ پریکٹس کریں. چلے ہم بیٹھ کے 10 دفعہ ہی پڑھتے ہیں. ان الفاظ کی ایک تاثیر ہے, وہ دل پہ اثر کرتی ہے. آپ یہ چیز کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ واقعی آپ کے اندر ایک اخلاص آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے نا. تو آپ کے کام اللہ کی خاطر ہونے لگیں گے, اپنے نفس کی غلامی اور لوگوں کی پسند کی غلامی سے باہر آ جائیں گے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک فوج پر سردار بنا کر بھیجا. وہ اپنی فوج کو نماز پڑھاتے تو قرآن پڑھتے اور قرات کو قل هو اللہ احد پر ختم کرتے.
جب فوج لوٹ کر آئی تو لوگوں نے اس کا ذکر آپ سے کیا. لشکر واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہر وقت قل هو اللہ پڑھاتے تھے. آپ نے فرمایا ان سے پوچھو وہ کیوں ایسا کرتے ہیں. پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اس سے محبت رکھتا ہوں کہ اس کو پڑھا کروں. آپ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ اللہ بھی تم سے محبت رکھتا ہے. یعنی اس سورت سے محبت کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے. اس میں ایک حکمت کی بات اور بھی ہم سیکھتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ لوگوں نے آ کے شکایت کی حضور سے کہ یہ ایسے کرتے. آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کیوں کرتے. کیا سیکھنے کی بات ہے کہ جس شخص سے آپ کو کمپلینٹ ہے, کسی شخص کی کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی, کسی شخص کو آپ ایک غلطی ریپیٹڈلی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کھنچتے رہتے کیوں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے. اپنے آپ سے کہتے پھر اس سے نہیں پوچھتے بھی کیوں کر رہے ہو. اچھا پھر کسی اور کے پاس چلے جاتے اس کو جا کے شکایت لگانے لگتے ہیں اور مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. کیا کرنا چاہیے جب آپ کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر ایک پہ لازم ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, کیا کرو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ نہیں کہا کہ اٹھ کے شکایتیں لگاتے رہو لوگوں کی, فلاں یہ کر رہا فلاں یہ کر رہا فلاں یہ کر رہا. یہ چغل بازی کے لیے نہیں کہا, یہ چغل خوری کرنا چاہیے. تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص غلط کر رہا ہے, کیا کریں آپ؟ اس کے کندھے پہ جا کے ہاتھ رکھے, وہ خیریت ہے کیوں کر رہے ہو. آپ یقین کریں کہ وہ شخص بھی ہوش میں آ جائے گا کہ میں کر رہا ہوں کچھ غلط, یا آپ کو سمجھ آ جائے گا. کیونکہ بعض اوقات نا ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانی کریں, یہ ہے ہی ایسا, یہ ہر وقت یہی کرتا ہے. تو پوچھنا ضرور چاہیے بھی کیوں کرتے ہو. اچھا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بچے یوں ٹانگ مارتے رہتے ہیں. اچھا ہم کو ایک لگاتے ہیں, باز آ جاؤ بس کرو, کیوں مار رہے ہو ٹانگ. یہ نہیں پوچھتے کیوں مار رہے ہو. ہوتا یہ کہ وہ کوئی ساؤنڈ سن رہے ہوتے ہیں, یا کوئی تجربہ کر رہے ہوتے ہیں, یا کچھ اپنے سیکھ رہے ہوتے ہیں, یا بیک آف مائنڈ کی کوئی ریزن ہوتی ہے. ہم وہ جاننے کی زحمت ہی نہیں کرتے کیوں کر رہا ہے. ہم ناؤ دیکھتے نہ تاؤ ایک دم ڈانٹ بلا دیتے ہیں. یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے. پہلے جانے کہ دوسرا شخص یہ کر کیوں رہا ہے. اچھا مثلا کوئی شخص جو ہے وہ آپ کے پاس سے گزرا, اس نے آپ کو سلام نہیں کیا. اچھا آپ کیا سوچتے ہیں؟ کہتے کیا بد اخلاق انسان ہے کہ اس کو سلام بھی نہیں آتا کرنا. اچھا آپ کو کیا پتا کہ وہ اس وقت کوئی ذکر کر رہا ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی ایسے خیال میں گیا تو انہیں دیکھا نہ ہو. اچھا تو بدگمانی سے تو منع کیا گیا ہے. اب آپ کیا کریں؟ آپ جا کے پوچھیں بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں. نہیں وہ آپ چپ کر کے چلی گئی, آپ نے دیکھا بھی نہیں, سلام نہیں کیا, تو میں نے کہا شاید آپ ناراض ہیں مجھ سے, تو میں معلوم کر لوں کہ وجہ ہے. اس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ جا کے پھر اپنی فرینڈ سے کہیں فلاں شخص ایسا اور ایسا ہے, اور اتفاق سے کوئی انسیڈنٹ, کوئی ایسی بات ہو کہ اس کو بھی کوئی مسئلہ اس سے ہوا تو وہ تو ساتھ اور مل جائے گی, ہاں بالکل وہ تو ایسا ہی ہے. اور اس طرح ایک اس نے بات کی ہے, کس نے شیطان نے لگائی, گرا آپس میں بغض, بات کچھ بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھی, نتھنگ. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ پوچھو کہ وہ کیوں ایسا کرتا ہے, یاد رہے گی یہ بات. تو انہوں نے اتنی اچھی بات بتائی کہ مجھے اس سے محبت ہے. فرمایا اللہ تم سے محبت کرتا ہے. وہ بندہ ایک ایسا کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے اللہ کی محبت اس کو حاصل تھی, جبکہ دوسرے لوگ یوں دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے. جب بھی ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں ہمارا اینگل کوئی اور ہوتا ہے دیکھنے کا, جبکہ اس شخص کا کچھ اور ہوتا ہے. تو ہمیں دوسرے کا بھی نقطہ نظر سمجھنا چاہیے, صرف اپنی نہیں سنانی چاہیے. ہم بیٹھے خود سے بدگمانی کرتے رہتے ہیں, یہ بندہ تو میرا خیال ہی نہیں رکھتا, اس بندے کو تو میری پرواہ ہی نہیں. کہ آپ نے کبھی پوچھا کہ اس کو بھی آپ کی ضرورت ہے یا صرف آپ ہی کو ضرورت ہے اس کی؟ اس کا بھی تو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو جب ہم دوسرے کے جوتے میں پاؤں رکھتے ہیں نا, پھر پتہ چلتا ہے کہ مشکل کیا ہے. جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے قل هو اللہ احد. حضرت انس سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک شخص کلثوم بن ہدم قباء کی مسجد میں لوگوں کو امامت کرایا کرتا تھا. وہ جب بھی کوئی سورت شروع کرتا تو پہلے قل هو اللہ احد پڑھتا, پھر کوئی دوسری سورت پڑھتا. ہر رکعت میں اس کا یہی عمل تھا, اس نے تو روٹین بنائی ہوئی تھی. اس کے ساتھیوں نے اس سلسلے میں اس پر اعتراض کیا
کہ یہ تم کیا کرتے ہو، اور کہا کہ تم پہلے یہ سورت پڑھتے ہو اور صرف اسی کو کافی خیال نہیں کرتے بلکہ دوسری سورت بھی اس کے ساتھ ضرور پڑھتے ہو، یا تو تمہیں صرف اس کو پڑھنا چاہیے ورنہ اسے چھوڑ دینا چاہیے. مشورہ دیا انہوں نے، اور اس کی بجائے کوئی اور سورت پڑھنی چاہیے. اس شخص نے کہا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اب اگر تمہیں پسند ہے کہ میں نماز پڑھاؤں تو میں برابر پڑھاتا رہوں گا، ورنہ میں نماز پڑھانا چھوڑ دوں گا، لیکن میں یہ سورت نہیں چھوڑوں گا. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان سب سے افضل ہیں، یعنی ان کی قرات اچھی ہے تو انہی کو پڑھانی چاہیے، کیونکہ امامت کا کرائیٹیریا یہی ہے کہ اقرؤکم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ کو واقعے کی خبر دی کہ یہ ہو رہا ہے. آپ نے ان کو بلا کر پوچھا کہ اے فلاں، تمہارے ساتھی جس طرح کہتے ہیں اس پر عمل کرنے سے تم کو کون سی رکاوٹ ہے، اور ہر رکعت میں سورت کو ضروری قرار دینے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قل ہو اللہ سے محبت اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مقام میں تھا، آپ نے ایک شخص کو قل ہو اللہ احد پڑھتے سنا تو فرمایا واجب ہو گئی. میں نے پوچھا کہ کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جنت. ہر چیز کی کفایت کرتی ہے یہ سورت. حضرت معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی اور سخت اندھیری رات میں نکلے، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں. چنانچہ ہم نے آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہو، تو میں کچھ نہ بولا. آپ نے پھر فرمایا کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا. آپ نے پھر فرمایا کہو. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو تو یہ ہر چیز سے تمہاری کفایت کریں گی. تو گویا قل هو اللہ احد پڑھنا بھی حفاظت کی صورتوں میں سے ہے. تو کرنے کے کام کیا ہیں پھر؟ نمبر 1 ہمیں اس صورت سے محبت کرنی چاہیے. نمبر 2 صبح و شام 3 بار پڑھنا چاہیے. نمبر 3 دن میں کوئی ایک دفعہ یا ہفتے میں یا زندگی میں ایک بار کم از کم 10 بار ضرور پڑھیں ایک محل تیار کرنے کے لیے. نماز کی رکعتوں میں کوشش کریں کہ دوسری صورتوں کے ساتھ اس کو ملا لیں، اور ہر نماز میں کم از کم منیمم 1 رکعت میں تو ضروری پڑھیں. ویسے تو سنتوں میں مسنون طریقہ کیا ہے، جیسے صبح کی سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور دوسری صورت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. اب ہے معوذتین. کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. اب صبح ہو رہی ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں اور اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں. کس سے؟ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. کتنا بے فکر ہو جاتا ہے انسان یہ سوچ کے، کیونکہ ہر دن صبح جب اٹھتے ہیں تو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی فوبیا ہوتا ہے. کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے، کوئی کسی سے. کوئی زندگی میں ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ آپ کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے. مثلا آپ ٹریولنگ سے ڈرتے ہیں، کوئی زلزلے سے ڈرتا ہے، کسی کو یہ خیال آتا ہے یہ چھت نہ گر پڑے، کسی کو ہوتا ہے کہ یہ کچھ پھٹ نہ جائے، کوئی دھماکہ نہ ہو جائے، ہے نا، یہ خوف بیک آف مائنڈ. کوئی بتائے گا کہ اس کو بار بار کس چیز کا خوف آتا ہے؟ موت کا. ہاں، اور ہسبینڈ کا فیوچر، بچوں کا، کئی چیزوں کا ہوتا ہے نا. ہر روز ایک ہم اور غم اور ایک پتہ نہیں اس چیز کا کیا ہوگا، یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، گناہوں کا. تو آپ دیکھیے کہ جتنی بھی اس قسم کی چیزیں ہیں، جب آپ صبح کے وقت یہ کہہ دیتے ہیں نا
کہ میں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اس سے بچنے کے لیے میں اللہ کے پناہ میں جا رہا ہوں, میں اس شیلٹر میں جا رہا ہوں. کتنے آپ ہلکے ہو جاتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں اب مجھے کچھ نہیں ہوتا, اب میں پروٹیکٹڈ ہوں. یعنی پروٹیکشن کا ایک احساس جو ہے یہ کتنا انسان کے لیے سکون کا باعث ہے. اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل گئے, ایک طرف صبح ہے اور پھر شام ہوتی ہے, پھر ڈر لگنے لگتا ہے. کس چیز سے؟ اندھیرے سے. پتہ نہیں کوئی چیز نہ کاٹ جائے, پتہ نہیں کوئی چور نہ آ جائے, کوئی جن ہوگا, کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا, ہے نا. کتنی چیزیں ہوتی ہیں. اندھیرے خود اٹ سیلف اندھیرا ڈرانے والی چیز ہے. بے وجہ کے ہول پڑتے رہتے ہیں. مثلا آپ گھر میں ہی ہیں اور لائٹ چلی گئی, تو اب آپ کو باہر سے اندر تک جانے میں بھی ڈر آ رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہی جگہ ہے جو آپ نے ابھی دیکھی, ابھی کیا ہو گیا, اندھیرا ہو گیا. تو اس کے لیے کیا ہے کہ انسان کہتا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے, یعنی جادوگروں کے شر سے, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. حدیث میں آتا ہے کل ذی نعمت محسود, ہر صاحب نعمت محسود یعنی حسد کیا جاتا ہے, اس سے کوئی نہ کوئی جیلس ہوتا ہے. اور یوسف علیہ السلام کے تو اپنے بھائی ان کے حاسد تھے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو دشمن کہیں باہر سے حسد کرے گا, بعض اوقات گھر کے اندر بہن بھائی ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات شوہر بیوی کے درمیان ایک رائولری چل رہی ہوتی ہے, بعض اوقات کولیگز آپس میں کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات خاندان میں کمپٹیشن چل رہے ہوتے ہیں نا یہ چیزیں. اور پھر وہ ایک دوسرے کے پیچھے کچھ نہ کچھ کہہ رکھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں پھیلائے رکھتے ہیں کہ آپ کی شہرت کو خراب کرتے ہیں, آپ کے اور بہت سے نقصان کے درپے ہوتے ہیں کہ کسی طرح آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں ختم ہو جائیں. اب ان سب سے کہاں سے نپٹے میں تو پتہ بھی نہیں کون کیا سوچتا ہے ہمارے بارے میں, کیونکہ لوگوں کی عام طور پہ عادت کیا ہوتی ہے کہ وہ دل میں کئی چیزیں رکھ کے بھی اوپر سے خوشامد کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو تو حق نہیں کہ آپ کسی کے اوپر بدگمانی کریں, لیکن لوگ ہوتے ہیں ایسے. اب ان سے نپٹا کیسے جائے, کیسے ان سے بچیں, کون بچائے ہم کو, ہمیں تو پتہ بھی نہیں. دیکھیے ایک ہے چیز نظر آ رہی, مثلا اگر یہ چیز مجھے نظر آ رہی ہے تو میں گلاس کو پکڑ کے ہاتھ سے بھی ادھر ادھر کر دوں گی, کیا حسد نظر آتا ہے؟ وہ تو کسی کے دل میں, ہمیں کیا پتا ہے کہ نہیں. جن نظر آتا ہے نہیں. اسی طرح رات میں کیا کیا اشارہ ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں, دن میں کیا کیا, آسمان سے کیا اتر رہا ہے, اوپر کیا جا رہا ہے, وی ڈونٹ نو رائٹ لیفٹ. تو کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے نا کہ جس پر ہم ڈپینڈ کر سکیں, اور اس صرف ایک اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے یہ دعا جب ہم پڑھتے ہیں صبح اور شام, اب حکمت سمجھ آ رہی ہے, صبح کا بھی ذکر ہے شام کا بھی ذکر ہے, دونوں اینڈز پہ جب یہ پڑھ لیتے ہیں تو سکون میں آ جاتے ہیں. دوسری دعا ہے کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں, لوگوں کے مالک کی, لوگوں کے معبود کی, وسوسہ ڈالنے والے, بار بار پلٹ کر آنے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, جنوں اور انسانوں میں سے. اوپر ساری چیزوں کے شر کا ذکر تھا اور ان میں شیطان بھی شامل ہے, لیکن خاص طور پر الگ اس دشمن سے بچنے کی دعا مانگی گئی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ساری چیزوں کا شر ایک طرف اور شیطان کا شر ایک طرف. اور پھر آپ دیکھیے کہ اوپر صرف ایک دفعہ پناہ مانگی گئی قل اعوذ برب الفلق, اور نیچے 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, یعنی اللہ کی 3 صفات کے ساتھ پناہ مانگی گئی. تو بہت زور آور دشمن ہے یہ, اور چھپا دشمن ہے, آستین کا سام, پتہ بھی نہ چلے اور ڈس جائے. اس لیے خاص طور پر یہ دعا سکھائی گئی کہ تم کس سے بچنے کی دعا کرو, من شر الوسواس, اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے, الخناس, خناس کہتے ہیں جو بار بار آئے, چھوڑتا ہی نہیں جان. مثلا جیسے ایک مکھی ہوتی ہے نا, تو ایک دفعہ آتی ہے تو آپ اس کو ہٹاتے ہیں, پھر دوسری پھر آ جاتی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, اٹھ کے چھوڑ دیتے ہیں, آتی رہے, یا تو کمرے سے باہر نکالیں گے, یا اس کو ماریں گے, یا کچھ اسپرے کریں گے, جان چھڑائیں گے نا, اور وہ مر جائے گی تو جان. ابلیس نے تو مرنا ہی نہیں قیامت تک,
اس نے تو مہلت مانگی بھی ہے اور اس کے اولاد اور لشکر بھی ہیں. اب کیا کرے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ اکیلے بس نہیں تھا تو پورے پورے لشکر لے کے آ جاتا ہے بندوں کے پیچھے. جب وہ دیکھتا ہے کوئی شخص دین میں زیادہ سنجیدہ ہو رہا ہے تو اس کو مختلف طرح سے وہ ستانے لگتے ہیں. تو بہت بڑا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور وہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے, وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ دین میں ذرا سی ترقی کریں گے نا, آپ کے پیچھے زیادہ مسئلے آ جائیں گے اور زیادہ پڑ جائے گا شیطان, اور وہ خود آپ کے اپنے اندر بے چینی ڈال دے گا. پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں, نہیں ابھی تو میرا عمل ہی نہیں بدلا, میں کسی کو کیا بتاؤں, اور پتہ نہیں قرآن تو میرے اندر ہی نہیں جا رہا, پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں, اور تبلیغ کا بھی کوئی فائدہ نہیں, اور اس کام کا بھی کوئی فائدہ نہیں, اور یہ تو ایسے ڈھونگ رچایا ہوا اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, اور ادھر سے لوگ باتیں بنانے لگتے تو انسان اور بھی ساتھ مل جاتا ہے. چھوڑو پرے سارا کچھ, اور اچھا بھلا نیکی کے راستے پہ چلتا چلتا اپنی ڈائریکشن بدل لیتا ہے. کئی لوگ اس کے پھندے میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ صبح اور شام ریگولرلی, باقاعدہ, ریلیجیسلی اس کا ورد کریں. خصوصاً جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ تو اس کو مس کر ہی نہیں سکتے, ورنہ کہیں نہ کہیں سے رکھنا کر کے آ گھسے گا وہ, پھر کیا کریں گے. یعنی اتنی پکی روٹین اپنی بنائیں کہ کسی صورت اس کو مس نہ کریں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جو بیرونی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ نظر بھی آ جاتی ہیں, انسان ان کا دفاع بھی کر لیتا ہے, لیکن جو چیز کھٹی اندر پک رہی ہے اس کا کیا بنے گا. وہ وہم ڈالتا ہے, وہ آپ کو شک ڈالتا ہے, وہ بدگمانیاں ڈالتا ہے دل میں دین والوں کے خلاف. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دین سے دور ہو جاتے ہیں. ہاں بہت دیکھیں نمازی, بہت دیکھیں قرآن پڑھنے والے, پڑھانے والے, فلاں فلاں. یہ باتیں سنی کبھی آپ نے؟ ہر روز ہی سنتے ہیں نا اس قسم کے تانے. اللہ ہی جانتا ہے بھی کسی کے دل میں کیا ہے, ہمیں کیا پتا, ہم کیوں کسی کو برا بھلا کہیں. لیکن شیطان وسوسے ڈالنے سے باز نہیں آتا. وہ اللہ کے بارے میں بھی وسوسے ڈالتا ہے. آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں وسوسے؟ سب کو آتے ہیں کسی نہ کسی سٹیج پر. اللہ کے بارے میں ہوتا ہے, اور بعض اوقات تو انسان گھبرا اٹھتا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں بجائے اس کے کہ یہ وسوسے ہمارے دل میں آئیں. ہر شخص کسی نہ کسی لیول پر اس پریشانی سے گزرتا ہے, اور اللہ نے ہمیں بنایا نا, اس کو پتا تھا کہ ہم یہ مشکل فیس کریں گے, تو اس نے ہمیں دعا سکھا دی کہ اس سے بچنا ہے تو یہ پڑھتے جاؤ. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. صرف میرے میں نہیں, سب میں ڈالتا ہے. اب وہ ایک دوسرے سے وائرس لگتا جاتا ہے. من الجنۃ والناس, جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. یعنی شیطان جو ہے وہ جن ہے, وہ اس صورت میں خفیہ دشمن, اور بعض اوقات وہ جن بندوں کے اوپر حاوی ہوتا ہے نا, وہ بندے بھی آ کے ہمیں بہکانے لگتے ہیں. یعنی بعض اوقات وہ ڈائریکٹ آتا ہے, وہ تو آتا ہی آتا ہے, لیکن بعض اوقات جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میری تو یہ کوئی سنتا ہی نہیں, تو پھر وہ اور لوگوں کے تھرو آپ کے سامنے آ جاتا ہے, وہاں سے اور مشکلیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ان صورتوں کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے, حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے. ٹھیک ہے, یعنی قل هو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, ان تینوں کو پڑھ کے دم کرتے. اس طرح کے ہوا کے ساتھ تھوک بھی نکلتا تھا, نہیں ایسے جیسے یا چھو کرتے ہیں نا, دم چھو جس کو کہتے ہیں, یعنی اس طرح دم کرتے تھے. پھر جب مرض الموت میں آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں ان صورتوں کو پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ برکت کی امید میں آپ کے جسم پر پھیرتی تھی. پڑھتی حضرت عائشہ تھی, لیکن آپ کے ہاتھوں پہ جیسے دم کر کے تو وہ ان ہاتھوں کو. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ صرف دل میں اندر اندر پڑھ لینا وہ الگ ہے, لاؤڈلی پڑھنا اور پھر اس کے بعد پھونک مارنا, پھر ہاتھوں پہ مار کے ان ہاتھوں کو پھیرنا, یہ بھی شفا کا باعث ہے, اپنی ہو یا دوسرے کی. ٹھیک ہے, جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, انفنٹس, دودھ پیتے بچے, تو خالی ان کو دم ایسے پڑھ کے نہیں کر دیں, ان کو کیا کریں, اپنے ہاتھ پہ کر کے نا ان کے جسم پہ پھیریں پورے ہاتھ سے, جیسے آپ کوئی بیماری اس کے اندر سے جھاڑ رہے ہیں, جیسے بستر نہیں جھاڑتے, تو ایسے انسان کو بھی ہاتھوں سے جھاڑ دیں تو انشاءاللہ وہ بیماری دور ہو جائے گی. اور یہ ایک مسنون عمل ہے, ایسے نہیں کہ لوگوں نے خود سے گھڑ لیا. میں تو اکثر ایسے کرتی ہوں, جیسے قرآن پاک لگا ہوتا ہے نا, پاس پانی رکھ دیتی ہوں, تو پھر وہ میں پی لیتی ہوں کہ اس کے اندر قرآن کا اثر کیا ہو.
جیسے آپ خود تلاوت کر رہے ہیں نا اس وقت بھی، یا آپ نے ٹیپ لگائی ہوئی اس وقت بھی، تو اس نیت سے پانی رکھ دیں کہ اس پانی نے قرآن سنا ہے اور پھر میرے اندر جا رہا ہے شفا کے لیے. چلیے اگلی حدیث ہے. حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے، یعنی ہاتھ جوڑ کے ان کے اندر پھونکتے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے. پہلے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے حصے پر، اور پھر اس کے بعد پیچھے بھی، اور جہاں تک ہاتھ پہنچتا وہاں تک آپ پھیر لیتے. خود اپنے آپ کو دم کرنا چاہیے. دم ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ہی آپ کو کرے اور آپ انتظار کرتے رہیں. ہر روز رات کو خود اپنے اوپر پڑھ کے دم کر لیں. جاگتے وقت یعنی صبح جب آپ جاگے اس وقت بھی پڑھیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی 2 صورتیں نہ سکھا دوں جو ان تمام صورتوں سے بہتر ہوں جو لوگ پڑھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھائیں. پھر نماز کھڑی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور نماز میں یہی صورتیں پڑھی. پھر میرے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا اے عقبہ تم کیا سمجھے؟ یہ دونوں صورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور بیدار ہوتے وقت بھی پڑھا کرو. ایک اور روایت میں عقبہ بن عامر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے. پھر ہر نماز کے بعد ان کو پڑھنا چاہیے. عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھوں. یعنی آپ دعا مانگتے ہیں نا نماز کے بعد، تو یہ 2 دعائیں سمجھ کے پڑھ لیں. یاد رہے گا؟ سب نے سن لیا؟ کیونکہ جب نماز کے بعد ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کیا مانگے. ربنا آتینا پڑھ لی، ویسے تو مسنون دعائیں ہیں، اللہم لا مانع لما آتیت والی بھی، اور لا الہ الا اللہ وحدہ سے جو شروع ہوتی وہ بھی، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ بھی ایک دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ. خصوصاً اگر آپ اپنے اندر طبیعت میں کوئی ملال دیکھیں، کوئی ڈپریشن سے آپ دیکھیں، تو اس وقت بھی اپنے ہاتھ میں بھی پڑھ کے نا تو اس بیٹھے بیٹھے بھی ایسے پھیر لیں اور کہ اللہ میرے اندر کی بے چینی کو دور کر دے. ٹھیک ہے. جنوں اور انسانوں کی نظر بد. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے. اب انسانوں کی تو پتہ چل جائے، جن کہاں سے ہم کو دیکھ رہے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ رہے. تو جب وہ دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہم اچھے لباس میں ہوتے ہیں، اچھی شکل ہوتی ہے، یا بعض اوقات بال کھلے ہوتے ہیں تو اس سے بھی نظر لگ جاتی. آپ جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے. پھر جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور اس کے سوا دوسری چیزوں کو ترک کر دیا، یعنی پھر یہ ہر چیز کے لیے کافی ہو گئی. ابن عابس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابن عابس کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے کوئی پناہ مانگتا ہو؟ کہ تعوذ کرنے والے جس سے تعوذ کرتے. تعوذ کا مطلب کئی لوگ اس کو تعوذ پڑھتے ہیں، تعوذ نہیں تعوذ ہوتا ہے. تو تعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، یعنی شیلٹر مل جائے مجھے کوئی. دیکھیں جب سخت دھوپ ہوتی ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی ٹری ہو تو اس کے نیچے، کبھی آپ چل رہے ہو نا دور بھی ہو تو آپ ادھر سے گزرتے ہیں تھوڑی دیر سایہ مل جائے. اس طرح جب سردی لگ رہی تو کیا دل چاہتا ہے اندر آ جائے، بارش ہو رہی تو کیا ہوتا ہے شیلٹر مل جائے. تو ہر انسان کو ایک شیلٹر چاہیے ہوتا ہے کہ جس میں اس کو پناہ مل جائے. تو کہا کہ جتنے بھی دنیا میں کوئی شیلٹر چاہنے والے ہیں ان میں سب سے بہترین شیلٹر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ایک اور روایت میں آتا ہے عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ چمٹ گیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سورۃ ہود اور سورۃ یوسف پڑھا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عقبہ بن عامر تم قرآن میں کوئی ایسی سورت نہیں پڑھو گے جو اللہ کے نزدیک سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے زیادہ بلیغ ہو. اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اب سورۃ یوسف میں کیا ہے؟ حسد کا واقعہ ہے، کہانی ہے، لیکن اس میں حسد سے بچنے کا علاج ہے. یعنی
یہ سیکھ لو، ان کا مطلب یہ تھا. اور اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ دیکھیے ہر انسان کو جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں ان کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس کے لیے شعوری طور پر ذکر کرنا چاہیے، اور پوری کوشش کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ کریں. یہ نہ کہ اچھا یہ تو میں پڑھتی ہوں کچھ اور بتا دیں، وہ پڑھتے اچھا یہ بھی میں پڑھتی ہوں کچھ اور. بھئی آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ طریقے سے پڑھیں تو فائدہ ہوگا. مطلب بھی سمجھیں، شعور سے پڑھیں، خالص اللہ کو پکاریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک اور چیز جو اس حدیث سے پڑھتی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام کے اندر سیکھنے کا کتنا شوق تھا. اور عقبہ بن عامر جو تھے، آپ کو معلوم ہے نا ان کا قصہ کہ یہ بکریاں چراتے تھے، اور بکریاں تو اگر گڈریا نہیں ہے تو کس طرح جائیں گی. یہ سوچتے رہتے تھے کہ میں ان کو چھوڑ کے حضور کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتا. تو آخر انہوں نے اس کو ڈسپوز آف کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں. بکریاں چرانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر مصر کے فاتح بن گئے. حیرت ہوتی ہے. ان کا واقعہ آپ ضرور پڑھیے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں. رونا آ جاتا ہے مجھے پڑھ کے کہ میں سوچتی ہوں کہ علم کتنی بڑی دولت ہے. کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے. تو جو شخص علم حاصل کر لیتا وہ فقیر نہیں رہتا. اور یہ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ حضور کے قدموں کے ساتھ چمٹ گئے. خوشامد کتنی کہ آپ ہمیں یہ پڑھا دیں. پھر آپ نے چھوٹی صورت بتا دی. مانگنے کی بہترین دعا. عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. آپ نے فرمایا عقبہ کہو. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا کہوں؟ آپ خاموش رہے. پھر فرمایا عقبہ کہو. میں نے عرض کی کیا کہوں؟ پھر خاموش رہے. میں نے کہا اللہ کرے آپ پھر فرما دیں. آپ نے فرمایا اے عقبہ کہو. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ اب یہ دیکھیے ایک سکھانے کا انداز ہے. اچھا کہو کیا کہوں، کہو کیا کہوں، کہو کیا کہوں. کیوں؟ پوری طرح جگا دیا. کہو قل اعوذ برب الفلق. میں نے پڑھا یہاں تک کہ اس کو ختم کیا. فرمایا کہو قل اعوذ برب الناس. میں نے اس کو پڑھا اور آخر تک پڑھا. پھر آپ نے فرمایا کسی مانگنے والے نے اس کی مانند نہیں مانگا. بہترین دعا ہے، اور نہ کسی پناہ چاہنے والے نے اس کی طرح پناہ چاہی. کتنی پیاری چیزیں ہمارے پاس، اور ہم ان کو پریشان بیٹھے گھنٹوں سوچتے رہتے ہیں. بھئی یہ پڑھ لیں اللہ کی پناہ مل جائے گی، بس معاملہ حل ہو جائے گا. تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ اس کو صبح شام بھی پڑھنا ہے، خصوصاً بستر پر. کیسے؟ ہاتھ جوڑ کر اس کے اوپر پھونک کے اوپر دم کرنا ہے، اور بیماری میں. ٹھیک ہے، اسی طرح چھوٹے بچوں کو بھی دم کرنا ہے، اور ہر نماز کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.